اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی اہم وظیفہ ہے اور اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جو ہم نے تہجد کے وقت کرنی ہے، اولاد کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر رمضان کی عبادت میں شامل کرنا ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی خواتین ہیں، اور جو ایسی عورتیں ہیں جن کے خاص دن چل رہے ہیں جو کہ نماز ادا نہیں کر سکتی لیکن وہ اس عبادت کو کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی ہر دعا قبول ہوگی۔ تہجد کا وقت ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ پاک خود آواز لگاتا ہے کہ کوئی روزی طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے۔ روزی میں صرف رزق نہیں ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مستغفرین بالاسحار، سحری یعنی تہجد کے وقت وہ لوگ بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کریں۔ تو ماہ رمضان کے بابرکت دنوں کی بدولت ہم میں سے ہر کوئی تہجد کے نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اٹھنے کی بدولت یا پہلے سے اٹھنے کی بدولت ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے حوالے سے ہے کہ ہم سو کر اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے نہیں، بلکہ ایک سحری کا وقت ہے، یعنی جس وقت میں ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہی تہجد کا وقت ہے۔ جو عورتیں ہیں جو سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ تھوڑا سا پہلے اٹھیں گی، وہ اس عمل کو کریں گی جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کی بدولت خوب برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ ان تہجد کے اوقات میں جب اللہ کریم آسمان پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرے جو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب خود رحمان آپ کے اوپر رحمت برسانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہم نے تو جائے نماز پر بیٹھنا اور ہم نے ذکر و اذکار کر کے اس سے لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ تمام جو بے اولادوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھتا ہوں جو نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی ان کا نام لے کر الگ سے دعا کرواتا ہوں، لیکن میں ان کو ضرور یاد رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس کس نے اپنے نام لے کر دعا کرنے کی درخواست کی ہے، اور ہم سب بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ جو عمل آپ لوگوں نے تہجد کے وقت کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں اولاد کی نیت سے۔ اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ
نہیں پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ جب 1000 مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم فضل و کرم فرمائے گا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جو اولاد کی نعمت چاہتے ہیں وہ خود بھی اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے کہ جتنا اللہ پاک اس کو اس کا فیض عطا فرمائیں گے تو آپ کو بھی اس سے اتنا ہی ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کو ضرور آگے پھیلایا کریں۔ کیا پتہ کون سی چیز ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے، وہاں دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یا اللہ، تمام لوگ جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، جو تجھے پکارتے ہیں، جو آپ کے ذکر و اذکار کے ساتھ دل سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہے دینے پر قادر ہے، جو تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ ان تمام لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرما اور ان تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ جس کی جو بیماریاں ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ پاک، تو جانتا ہے جس کے کیا مسائل ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہونے دے رہے تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرما۔ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور رزق جو تو خوراک کی صورت میں دیتا ہے، وہ رزق جو تو اولاد کی صورت میں دیتا ہے، ہم سب کو نیک رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پاک پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔